السلام علیکم پیارے بچوں، اگر ہم ہمارے اطراف کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں بے شمار جاندار نظر آتے ہیں۔ ہمارے اطراف موجود جانداروں کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 2011 کی شماری کے مطابق دنیا میں بری اور بحری کرے میں موجود تمام جانداروں کی تقریباً 87 ملین یعنی 870 لاکھ انواع کی معلومات ملی۔ اتنی بڑی تعداد میں موجود جانداروں کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی تقسیم اور گروہ بندی کی گئی۔ جانداروں میں مشابہت اور فرق کی بنا پر ان کے گروہ اور ذیلی گروہ بنائے گئے۔ جانداروں کے گروہ اور ذیلی گروہ بنانے کے اس عمل کو حیاتی جماعت بندی کہا جاتا ہے۔ رابرٹ ہارڈنگ ویٹیکر ایک امریکی ماہر ماحولیات ہے۔ انہوں نے سن 1969 میں جانداروں کی مختلف اصولوں کی بنیاد پر گروہ بندی کی۔ آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاندار دو طرح کے ہوتے ہیں، غیر واضح مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار۔ غیر واضح مرکزہ بردار میں یا خلوی جاندار کی چند اقسام کا شمار ہوتا ہے جنہیں مونیرا کہتے ہیں۔ اسی طرح واضح مرکزہ بردار میں یا خلوی جاندار اور کثیر خلوی جاندار دونوں کا شمار ہوتا ہے۔ واضح مرکزہ بردار میں یا خلوی جاندار کی جن اقسام کا شمار ہوتا ہے انہیں پروٹسٹا کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کثیر خلوی جاندار میں پھپھوند، نباتات اور حیوانات کا شمار ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم یہاں خردبینی جانداروں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے، جس میں مونیرا، پروٹسٹا اور پھپھوند شامل ہیں۔ خردبینی جاندار کی جن اقسام کا شمار مونیرا میں ہوتا ہے اس میں تمام قسم کے بیکٹیریا اور نیلی سبز کائی شامل ہیں۔ مونیرا میں موجود تمام قسم کے جاندار یا خلوی ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام جاندار خود کفیل یا غیر کفیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جاندار غیر مرکزہ بردار ہوتے ہیں جن میں جھلی دار مرکزہ یا خلوی حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ پروٹسٹا میں جن یا خلوی جانداروں کا شمار ہوتا ہے ان میں پیرامیشیم، والواکس، امیبا، یوگلینا اور اسی طرح کے کئی یا خلوی جاندار شامل ہیں۔ ان تمام یا خلوی جانداروں میں جھلی دار مرکزہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے کے لیے کاذب پیر ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ جاندار خود کفیل ہوتے ہیں اور کچھ غیر کفیل۔ اکثر ہمیں باسی روٹی یا بریڈ کے اوپر کپاس کی طرح سفید ریشے دکھائی دیتے ہیں۔ ان ریشوں کو پھپھوند یا فنگائی کہتے ہیں۔ پھپھوند غیر کفیل، غیر تالیفی و واضح مرکزہ بردار ہوتی ہے۔ اکثر پھپھوند گند خور ہوتے ہیں اور یہ گلے سڑے کاربنی مادوں پر زندہ رہتے ہیں۔ پھپھوند کی خلوی دیوار کائٹین نامی پیچیدہ نشاستے سے بنی ہوتی ہے۔ کچھ پھپھوند ریشے دار ہوتے ہیں۔ ان کے خلیے مائع میں لاتعداد مرکزیں پائے جاتے ہیں۔ پھپھوند کی مختلف اقسام ہمیں مختلف جگہوں اور چیزوں پر نظر آتی ہیں۔ اب آئیے ہم یہاں پھپھوند کے مختلف حصوں کے نام جانیں گے۔ پھپھوند کے اس حصے کو بزردان کہتے ہیں۔ اسے ستونچا کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ فطرینہ کہلاتا ہے۔ اس ڈنٹل نما حصے کو
बज़रेदान बरदार कहते हैं। इस हिस्से को नसीजे कहा जाता है। फफूंद का यह हिस्सा बीखनुमा कहलाता है। जानदारों की जमातबंदी के साथ साथ खुर्दबीनी जानदारों की भी जमातबंदी की गई है। खुर्दबीनी जानदार दो तरह के होते हैं, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार। गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार में तमाम किस्म के बैक्टीरिया यानी जरासीम शामिल हैं। इसी तरह वाज़ेह मरकज़ा बरदार में इब्तदाई जानदार, फफूंद और काई शामिल है। आइए हम इनकी मुख्तसरन मालूमात हासिल करते हैं। बैक्टीरिया की जसामत 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। ये यखुलवी जानदार आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनी बनाते हैं। बैक्टीरिया गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलियात होते हैं। इन खुलियों में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते। इनमें खुलवी दीवार नहीं होती है। तौलीदी अमल अक्सर तकसीम दोई तरीक़े से अंजाम पाता है, यानी एक खलिए के 2 हिस्से होते हैं। साजगार हालत में बैक्टीरिया तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद का दुगना हो सकते हैं। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, फिर वो चाहे हवा हो, ज़मीन हो, पानी हो या फिर तमाम जानदार ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। इब्तदाई हैवान, इन्हें प्रोटोज़ोआ भी कहते हैं। इनकी जसामत तकरीबन 200 माइक्रोमीटर तक होती है। प्रोटोज़ोआ अक्सर मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। प्रोटोज़ोआ वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिए वाले या खुलवी जानदार होते हैं। प्रोटोज़ोआ की खुलवी साख्त, नक़्ल व हरकत के आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में तनव्वुर पाया जाता है। इनमें तौलीद तक़सीम दोई के तरीके से होती है। इब्तदाई हैवान में जिन यखुलवी जानदारों का शुमार होता है उनमें अमीबा और पैरामीशियम शामिल हैं, जो गंदे पानी में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी के साथ साथ एंटा अमीबा ये प्रोटोज़ोआ पेचिश इस मर्ज़ का सबब बनता है। इसी तरह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये प्रोटोज़ोआ मलेरिया इस मर्ज़ का सबब बनता है। योगलिना नामी प्रोटोज़ोआ खुद कफील होते हैं। फफूंद, जिसे फंगाई या फंगस भी कहते हैं, इसकी जसामत तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। फफूंद अक्सर सड़े गले मादों, नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम और कार्बनी मादों पर पाई जाती है। फफूंद की कुछ अक़साम सादा आँख से भी नज़र आती हैं, जैसे मशरूम वगैरह। अक्सर फफूंद गंदखोर होती है और कार्बनी मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है, मसलन खमीर, कैंडिडा, समारोख जिसे मशरूम भी कहते हैं। काई, जिसे एल्गे भी कहते हैं, इनकी जसामत तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। काई की नशोनुमा पानी में होती है। काई का शुमार खुद कफील जानदारों में होता है। काई के खुलिये में मौजूद सब्ज़ मायना की मदद से शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है, जिसकी वजह से ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। काई की कुछ अक़साम यखुलवी होती हैं और दीगर अक़साम कसीर खुलवी होती हैं, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, मसलन क्लोरेला, क्लामेडोमोनास।
اسی کے ساتھ ساتھ یا خلوی جاندار کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جنہیں عموماً جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا۔ انہیں جاندار اور بے جان کے درمیان خط حاشیہ یا فاصل مانا جاتا ہے۔ انہیں وائرس کہتے ہیں۔ ان کا مطالعہ خرد حیاتیات یعنی مائکرو بائیولوجی میں کیا جاتا ہے۔ وائرس بہت ہی مہین یعنی بیکٹیریا کی بنسبت 10 سے 100 گنا تک چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کو صرف الیکٹران خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرس نباتات اور حیوانات کے زندہ خلیوں میں ہی رہ سکتے ہیں اور ان خلیات کا استعمال کرتے ہوئے خود کے لیے پروٹین تیار کرتے ہیں اور خود جیسے لاتعداد وائرس تیار کرتے ہیں۔ وائرس کی وجہ سے نباتات اور حیوانات کو مختلف جان لیوا امراض لاحق ہوتے ہیں، جیسے پولیو، چیچک، خسرہ، ریبس اور ایڈز وغیرہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے نیا کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے دوسرے طلباء بھی مستفیض ہوں۔ اللہ حافظ۔